پریویس سیشن میں ہم لوگوں نے ظلم کی 3 اقسام کو ڈسکس کیا تھا. اللہ کے حق میں ظلم، رسول کے حق میں ظلم، اور انسان کا خود پر ظلم کرنا. آج ہم چوتھی قسم کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ انسان کا دوسروں پر ظلم کرنا، خواہ وہ دوسرے انسان ہوں یا حیوانات ہوں. دیکھیں، انسان کا انسان پر ظلم کرنا، ایک بار پھر اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم کسی ذات کو، کسی انسان کو یا کسی چیز کو اس کا ڈیو رائٹ نہیں دیتے ہیں، اس کو اس جگہ پر نہیں رکھتے ہیں جس کا وہ مستحق ہے، تو ہم یہ اس کے حق میں ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. میرے بندو، میں نے خود پر ظلم کرنا حرام قرار دیا، یعنی ممنوع ہے. اب میں کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اور تم پر بھی میں نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، تم بھی ظلم نہیں کر سکتے. فلا تظالموا، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. اور رشتے ہی ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ماں باپ اولاد پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائی ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک کلیگ دوسرے کلیگ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک کلاس فیلو دوسرے کلاس فیلو پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کبھی استاد اسٹوڈنٹس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کبھی اسٹوڈنٹس استاد پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حکمران عوام پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عوام حکمرانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کی، اور جب کرتے ہیں جب ان کی اطاعت فی المعروف نہیں کرتے ہیں. تو ظلم کا بازار ہر طرف گرم ہے. ہر وہ چیز یا ہر وہ شخص جس کو اس کے ڈیو رائٹ دینے چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں. جب ہم نہیں دے رہے تو اس ظلم کے نتیجے میں پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، لوگوں کو تانے دے رہے ہیں، لوگوں کو غیبت اور بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں، رشتوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، بجائے ان کو ریفارم کرنے کے، انہیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے، ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. کسی کا تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا ناحق مال کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کا حصہ کھا جاتے ہیں، کسی کا کوئی کام ہوتا ہے اس کام کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کا کریڈٹ خود لے جاتے ہیں. کسی کو ناحق قتل کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی چیز چوری کر رہے ہوتے ہیں. ظلم کا بازار گرم ہے. وعدہ کر کے اس سے مکر جاتے ہیں، تو کمٹمنٹ کر کے کمٹمنٹ توڑ دیتے ہیں، ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری ظلم کی اقسام ہیں. جب ہم کسی کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ، ہاں اگر آپ کو حق بات کہتے ہیں اور پھر سامنے والے کو مرچیں لگ جاتی ہیں، اور وہ حق بات بھی آپ صحیح طور پر کہہ رہے ہیں، نیگیٹو وے میں نہیں کہہ رہے، مقصد آپ کا ریفارم کرنا ہے، مقصد آپ کا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ہے، تو پھر الگ بات ہے. دیکھیں، اللہ کے رسول نے ایک بار اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس امتی، کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے، میری امت کا غریب شخص کون ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا. صحابہ کہنے لگے کہ من لا درہم لہ ولا متاع، بھائی وہی شخص غریب ہو سکتا ہے نا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری اس نے صلوات پڑھی ہوں گی، نوافل پڑھے ہوں گے، سنن مستحبہ پڑھی ہوگی، بڑی صلاۃ التہجد پڑھی ہوگی، صلاۃ الاشراق پڑھی ہوگی، صلاۃ الاوابین پڑھی ہوں گی، بڑی صلوات پڑھی، صلاۃ الحاجات، صلاۃ الاستخارات، بڑے اس نے طواف کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، اذکار کیے ہوں گے، قرآن کی تلاوتیں، رمضان مبارک میں 3 قرآن ختم کرتا ہوگا بغیر سمجھے، بہت کچھ کیا ہوگا اس نے. صوم رکھے ہوں گے، نفلی صوم، محرم کے بھی صوم رکھتا ہوگا رمضان کے علاوہ، 9 10 یا 10 11 کے بھی صوم رکھتا ہوگا، پیر یا جمعرات کے بھی صوم رکھتا ہوگا، نفلی صوم رکھتا ہوگا، بڑے صدقات بھی کیے ہوں گے، زکات بھی دی ہوگی، فنڈ دیا ہوگا، ڈونیشن دی ہوگی، چیریٹی دی ہوگی. گویا کہ اعمال صالحہ کی دولت کے، عمل صالح کی دولت کے انبار لے کر آئے گا، ملینز ڈالر. یہ ملینئر ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اس نے ملینئر کا اس کے پاس جو ہے دولت پڑی اعمال صالحہ کی. یہ ہوگا قیامت کا ملینئر، بلینئر، کہ لوگ جو ہے اس دن بل گیٹس کو بھول جائیں گے. لیکن
ولكن شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. لیکن ظلم کیے ہوں گے لوگوں پر. کسی کو گالیاں دی, کسی کو گالی دے دی, کسی کا مال کھا گیا ناحق طریقوں سے, اس کا حق ہی کھا گیا, کسی کا خون کر دیا, ناحق قتل کر دیا, کسی پر جھوٹی بات تہمت لگا دی, جھوٹی بات منسوب کر دی, کسی کو مارا پیٹا, تشدد کیا. کچھ مثال دے کر اللہ کے رسول نے سمجھایا. دیکھیں اللہ کے حق میں بہت سارے ہمارے سوالات تھے جو اللہ کے حق سے ریلیٹڈ تھے, لیکن مخلوق کے حق سے اس نے مخلوق پر ظلم کیا ہے, تو وہ جو اللہ کے حق میں اس نے اعمال صالحہ کی دولت جمع کی, ڈالر جمع کیے تھے آخرت کے, وہ سارے کے سارے ڈالر وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے کیونکہ مخلوق پر ظلم کیا. کیسے ضائع ہوں گے؟ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ حاجی صاحب اور یہ شیخ صاحب, یہ مفتی صاحب, یہ مولوی صاحب, یہ نمازی صاحب اور یہ بڑے ہی صالح آدمی اور معاشرے کے بڑے معزز آدمی, یہ فلاں صاحب, یہ ڈاکٹر, یہ انجینئر, بڑی بڑی ڈگریاں ہولڈر, یہ اکاؤنٹنٹ, یہ سب کے سب, یہ کوئی لیبر کلاس, جو بھی جس نے بھی اس طرح کے ظلم کیے ہوں گے دوسروں پر, سب کھڑے ہوں گے. اچھا جس پر اس نے اس طرح کی اس نوعیت کے ظلم کیے ہوں گے وہ سب بھی کھڑے ہوں گے عدالت میں, یہ بھی کھڑا ہے, یہ بھی کھڑے ہیں. اس پر اتنا ظلم کیا ہے, اتنی گالی دی تھی, اتنا تشدد کیا تھا, اتنا اس کا حق کھایا تھا, اس کے ڈالر سے, اعمال صالحہ کے ڈالر سے اتنا پیسہ لو اور اس کو دو, اس کے اکاؤنٹ میں ڈالو, گیا. دوسرے پر ظلم کیا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو حق کھایا ہوگا, تہمت لگائی ہوگی, کسی کا کریڈٹ خود لے لیا ہوگا, پھر اس کے اعمال صالحہ کے ڈالر میں سے اس کو دیا جائے گا. اس طرح یہاں تک کہ وہ جو ملینز ڈالر تھے اس کے عمل صالح کے, وہ سارے کے سارے خرچ ہو جائے, اکاؤنٹ اس کا بیلنس زیرو ہو جائے گا. بیلنس زیرو ہو گیا, لیکن ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا, کسی نوعیت کا ظلم کیا تھا, کسی نہ کسی قسم کا ظلم کیا تھا. تو پھر کیا ہوگا, جن پر ظلم کیا تھا ان کے گناہ اتنے جتنے اس نے ان پر ظلم کیا تھے وہ لے کر اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے. یہاں تک کہ یہ جو بلینئر تھا, پہلے اس کا اکاؤنٹ, اس کا بیلنس صفر ہوگا, پھر اس پر قرضہ چڑھ جائے گا, گناہوں کا قرضہ چڑھ گیا, اور یہ بڑے معزز تھے, بڑے ریسپیکٹڈ تھے دنیا میں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا, پھینک دیں گے اٹھا کر. جہنم کی جو پولیس ہے چہرے کے بل گھسیٹ کر لے کر جائے گی اسے. یہ بھی دیکھیں گے کس کی داڑھی تھی اس کی, اور اس نے جناح کیپ پہنی ہوئی تھی, یا کوئی اور کیپ پہنی ہوئی تھی, یا کوئی اور قبائلی ریجنل پگڑیاں باندھی تھی, کوئی شماغ پہنا تھا, کوئی جبہ کبا پہنا تھا, کوئی کوٹ پہنا ہوا تھا. نو نو نو, اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو کہاں گئی ساری دولت؟ سب ضائع ہو گئی. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلم, اس پر ظلم نہیں کرتا, ولا یخذلہ, مصیبت کے وقت اسے بے یار و مددگار نہیں, ہیلپ لیس نہیں چھوڑتا ہے, جتنی استطاعت ہوتی ہے اس استطاعت کے مطابق اس کو گائیڈ کرتا ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نان مسلم پر آپ ظلم کرنا شروع جائیں, کیونکہ حدیث میں ایسا ہے نہیں. نان مسلم پر, کسی غیر مسلم پر بھی, کافر پر بھی, خواہ وہ کوئی بھی ہے, خواہ وہ ہندو ہے, سکھ ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, اس پر بھی ظلم جو ہے اسی طرح منع ہے. اگرچہ ان کا معاملہ الگ ہوگا, ان کی ڈیل الگ ہوگی, لیکن گناہ اس پر ہوگا کیونکہ اس نے ایک انسان پر ظلم کیا ہے ناحق. تو سب سے بڑا نقصان کیا ہے دوسروں پر ظلم کرنے سے؟ وہ لوگ آپ سے دل سے بغض رکھتے ہوں گے, نفرت کرتے ہوں گے آپ سے, کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں. وہ خاموش ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی مسلک کے تحت ان کا کوئی مفاد ہو, لیکن اندر سے وہ آپ سے نفرت کریں گے, اور آپ سے جان چھوٹے گی جب تو وہ شکر ادا کریں گے کہ جان چھوٹی شخص سے, تنگ کر کے رکھا ہوتا ہے اس نے. ان کے دل سے کوئی آپ کے لیے دعا یا سمپیتھی نہیں نکلے گی, دل سے بد دعا ہی نکلے گی, کیونکہ اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے, مس بہیو کرتا تھا, کیونکہ ظلم کرتا تھا. ظلم ہے نا. ایک خاتون کس کا ذکر کیا گیا اللہ کے رسول کے سامنے, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک خاتون ہے, بہت صلوات پڑھتی ہے, بہت صوم رکھتی ہے, بہت صدقات کرتی ہے, ڈونیشن دیتی ہے, چیریٹی کرتی ہے, لیکن
اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی زبان کی وجہ سے تکلیف دیتی ہے، بہت مس بہیو کرتی ہے، غصہ آتا ہے تو نہیں دیکھتی کیا ہے کیا نہیں ہے، جذباتی ہو کر ان کو اتنی تکلیف دیتی ہے کہ وہ لوگ اس سے تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، اب وہ توحید والی تھی، وہ عبادت گزار تھی، اس کی توحید بھی اچھی تھی، عبادت گزار بھی تھی، لیکن لوگوں پر ظلم کرتی تھی، اپنی زبان سے ظلم کرتی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی النار، وہ آگ میں جائے گی۔ اور وہ جہنم کوئی ایزی لائف ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کوئی، ہم یہاں پر اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے، گرمیوں میں دھوپ میں نکل نہیں سکتے، ایک منٹ کے لیے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو جہنم، کبھی اس جہنم کی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جہنم کو ڈسکرائب کیا، کبھی ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں، سن کر تو دیکھیں وہ ہے کیا۔ ہم سے تو یہ افورڈ نہیں ہوتا ہے، ہم سے ایک وقت کی بھوک افورڈ نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنی خواہشات کے مطابق فوڈ نہ ملے وہ ہم سے افورڈ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہم یہ جہنم کو افورڈ کریں گے، اس کی سزا کو افورڈ کریں گے۔ ایک اور عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا، صرف فرض صلات پڑھتی ہے، رمضان کے ایک سال میں ایک بار فرض صوم رکھتی ہے، صدقہ کرنے کے لیے بھی اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں نہیں ہیں، مال و دولت والی ہے نہیں ہے، تو پنیر صدقہ کرتی ہے، لیکن بڑی ہی خوش اخلاق ہے، اچھا بیہیویئر ہے اس کا، یہ نہیں کہ ہر وقت غصے میں اور جذباتی ہو کر لوگوں کو تکلیف ہی دیتی رہتی ہے، نہیں، سب سے اچھا بیہیویئر ہے۔ کوئی غلطی کر دے، اس غلطی کے نتیجے میں بھی اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے کہ کس طرح میں نے سامنے والے غلطی کی، کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے، کس طرح اسے ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح اسے ڈیل کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ یعنی کچھ کریکٹرسٹکس، ایک کریکٹرسٹکس کی وجہ سے اس کی تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور ایک کریکٹرسٹک کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ تو ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں، ہم نے لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے سے بچنا ہے، اور کسی کو کھلونا نہیں، کسی انسان کو کھلونا نہیں بنانا ہے کہ اس سے اپنی اس شیطانی نفس کی حیوانیت کو تسکین دینے کے لیے یا شیطانیت کو تسکین دینے کے لیے ہم دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں، دوسرے انسانوں کی زندگی کے ساتھ کھیلیں، یا کسی حیوانات کے ساتھ کھیلیں، انہیں تکلیف دیں، ناحق نباتات کو کاٹتے رہیں، گرینری کو کاٹتے رہیں ناحق، ضرورت ہی نہیں ہے لیکن کاٹتے جا رہے ہیں ان کو، بجائے اس کے کہ اور شجر لگانے کے اور پیڑ بونے کے ہم انہیں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے، یہ ایسا ظلم ہے کہ انسان اپنے ملینز ڈالر جو ہیں وہ سارے کے سارے ضائع کر دے گا۔ تو دیکھیں، اگر اللہ کے حق میں کوئی ظلم ہوا ہے اور رسول کے حق میں کوئی ظلم ہوا ہے، اپنے آپ پر ظلم ہوا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے مغفرت کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے اور اس کو امپروو کرے، اس کو ریفارم کرے۔ اور اگر مخلوق کے حق میں ظلم ہوا ہے تو اس مخلوق سے معافی مانگے، اس کا حق اس کو دے، اس سے دنیا میں ہی معاوضات کر لے، دنیا میں اپنا یہ معاملات کلیئر کر لے، ورنہ آخرت میں جا کر پھر جو اللہ تعالیٰ عدل کریں گے اور جو مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ دلوائیں گے، اس میں پھر ہمارے پاس کچھ رہنے والا نہیں ہے۔